وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قرب الرحيل إلى الديار الآخرة فاجعل إلهي خير عمري آخرة وارحم مبيتي في القبور ووحشتي وارحم عظامي حين تبقى ناخرة فأنا المسكين الذي أيامه دلت بأوزار غدت متواترة فلئن رحمت فأنت أكرم راحم فبحار جودك يا إلهي زاخرة. پورے عالم میں مسلمانوں کو بیت المقدس کے عنوان سے، جسے امریکہ نے اپنے ظلم اور مثالی بربریت کا نشانہ بنایا ہے، یہ گٹھ جوڑ تو شیاطین کا اور کفار کا اور دوزخی ٹولے کا بہت پہلے سے ہے. ہر دور اور ہر زمانے میں یہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے، دین سے دور رکھا جائے. یہ خود تو اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم بھی اہل مذہب ہیں اور اہل کتاب ہے، لیکن ان کی دشمنی اور ان کا جو بغض ہے اور حسد اور کینہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کتابیت یا مذہبیت اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہا ہے. بیت المقدس مسلمانوں کا مذہبی سرمایہ ہے. بیت المقدس 10,000 انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ رہا ہے. بیت المقدس کی طرف 16 ماہ یا 17 ماہ یا 10 ماہ اور 17 دن کے قریب مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے نمازیں پڑھی ہے. اور چونکہ ابراہیمی قبلہ کعبہ تھا، آپ کی آرزو و خواہش تھی. قرآن کریم میں بھی اللہ نے کہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء، بارہا ہم نے دیکھا آپ کے چہرے کا اٹھنا آسمان کی طرف. نماز کے دوران آپ کو یہ خیال رہتا تھا کہ ذرا وہی آ جائے اور مجھے حکم ملے کہ میں کعبہ کی طرف نمازیں پڑھوں، جو متفق علیہ اور سب سے بڑا قبلۃ العالم ہے. اہل کتاب کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے آپ نے کچھ مہینے اور کچھ دن کے لیے مدینہ منورہ میں القدس کی طرف نمازیں پڑھی، اور آپ کا سفر معراج بھی القدس سے شروع ہوا.
اور تمام انبیاء اور مرسلین کی امامت بھی آپ نے شب معراج میں القدس میں فرمائی. چونکہ آپ ابراہیمی ہیں اور حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں آپ، اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ وہ کعبہ معلی ہے، مسجد حرام. اس لیے دائمی قبلہ وہی ہے. اور القدس سے مسلمانوں کا ہمیشہ تعلق رہا ہے. حضرت عمر کے دور میمون میں اور عہد خلافت میں القدس باقاعدہ فتح کر لیا گیا اور یہود و نصارہ کو پیچھے دھکیل دیا گیا. حضرت عمر نے پہلے خالد بن ولید کو بھیجا تھا، اور کمارا قدیم کتابی زبان میں توریت کو کہتے ہیں. کمارا کے جو علماء تھے وہ صرف القدس میں ہوتے تھے، ان کو کہیں اور رہنا سہنا جائز نہیں تھا. انہوں نے کہا ہے کہ نبی آخر الزمان کے جس سپہ سالار کا تذکرہ کمارا میں ہے، توریت میں ہے، اگر وہ آئے تو ہمیں بغیر جنگ و جدال کے القدس کی چابیاں حوالے کرنی ہوگی. خالد بن ولید جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا علامات پوری نہیں ہے، تو آپ نے خلیفہ کو لکھا. حضرت عمر خود تشریف لے گئے، اور مصروف بہت زیادہ تھے، اور ویسے بھی یہ بڑے لوگ اپنے آپ پر اتنے متوجہ نہیں ہوتے تھے. تو ایک ہی اونٹ تھا اور اس پر باری باری غلام کے ساتھ بیٹھتے تھے. جب وہاں پہنچے تو وہاں کے گورنر نے اور پہلے سے جو فورس موجود تھی انہوں نے آپ کو نہلایا دہلایا اور بہت اچھے کپڑے پہنائے، اور تاج و نما قسم کی پگڑی آپ کے سر پہ رکھی گئی. لیکن آپ جب وہاں سے باہر نکلے القدس تک پہنچنے سے پہلے کہا کہ مجھے کیسر و کسرا کی بدبو آ رہی ہے. واپس چلے گئے اور جو کپڑے مدینہ منورہ سے لائے تھے اور سفر کے پسینوں سے بھرے ہوئے، اور اس میں چمڑے کے پیون بھی جگہ جگہ لگے ہوئے تھے، وہ پہن لیے. اور اس حالت میں تمام مسلمانوں کو تعجب میں ڈال کر القدس داخل ہوئے. وہاں کے جو معتبرین تھے اور مذہبی عمائد تھے انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ پیمن تک آسمانی کتابوں کی کپڑوں میں لگی ہوئی. حضرت عمر کی خدمت میں انہوں نے چابیاں پیش کی اور فرمایا کہ کوئی کمی باقی نہیں ہے، سپہ سالار یہی ہے جن کے ہاتھ پر بیت المقدس ہم نے حوالہ کرنا ہے. اس کے لیے راستہ وہی اردن کا ہے، اس زمانے میں وہ بلقا کہلاتا تھا. سامنے پہاڑ ہے اور کہتے ہیں اس کے نیچے غار ہے، اس میں اصحاب کہف کی کچھ نشانیاں باقی ہیں. اور وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اصحاب کہف کا کتا جو ان کے ساتھ غار کے منہ پر بیٹھا تھا اس کی نشانیاں موجود ہیں. اور اس کے اوپر ایک مسجد ہے اور اس کا قبلہ القدس کی طرف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے مشورے سے اس کے قریب میں ایک اور مسجد بنائی اور اس کا قبلہ وہ مسجد حرام کی طرف کعبہ کی طرف فرمایا، کیونکہ
منسوخ اور متروک پر عمل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس وقت سے جب خلافت کمزور ہوتی گئی اور کبھی مسلمانوں میں کمزوری آتی تھی تو یہود و نصارا مل کر کے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچ جاتے تھے، اور تکلیف مذہبی شاعر کا قبضہ کرنا اور انہیں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکالنا، یہ بہت زیادہ تکلیف ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ چلتے چلتے 5ویں صدی ہجری آئی، بلکہ 6ٹھی صدی ہجری شروع ہو گئی، اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ وہ بہت بڑے فاتح تھے۔ تواریخ میں لکھا ہے کہ 14 یہود اور نصارا بادشاہ ایک وقت میں اس نے زنجیر میں باندھا تھا، اور علماء سے پوچھتا تھا کہ کوئی صورت ایسی ہے کہ بیت المقدس ہمیں مل جائے۔ ابو البرجان ابو الحکم کے نام سے ایک عالم گزرے ہیں، اور اس نے قرآن کریم سورۃ روم سے ان کو بیت المقدس کی فتح سمجھا دی کہ اس صورت میں بیت المقدس کی فتح کا سال اور دن تاریخ سب موجود ہے۔ اور ایک شاعر نے پھر اس مضمون کو شعر میں بھی ڈالا ہے، وَفَتْحُ کا القلۃ الشہباء فی سفری مبشر بفتوح القدس فی رجبی۔ اردن کے اندر بلقاء میں ایک قلعہ ہے، اس کا نام شہباء ہے۔ عربی تاریخ میں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے اس کا فتح ضروری ہوتا تھا، تو جب وہ قلعہ مسلمانوں نے فتح کیا تو عبد الرحمن ابو شامہ نے شعر کہا، شاعر کا نام ہے، کہ آپ نے جو یہ شہباء کا قلعہ فتح کیا، اب رجب میں 583 ہجری ہوگی اور رجب کا مہینہ ہوگا۔ شعبان سے پہلے رجب ہوتا ہے اور شعبان کے بعد رمضان شریف ہوتا ہے، تو مبارک ہو آپ کو کہ بیت المقدس فتح ہوگا اور رجب کا مہینہ ہوگا۔ نور الدین زنگی کو اتنا سمجھایا اور اس نے ایسا بہترین سمجھ لیا کہ اس نے ایک بہت خوبصورت اور کارآمد قسم کا ممبر بنوایا مصر میں، اس کی حکومت اور پایہ تخت مصر تھا، کہ جب وہ سن آئے گا تو یہ ممبر وہاں بیت المقدس کو فتح کر کے اور ہم یہ ممبر وہاں رکھیں گے اور اس پر خطیب خطبہ دے گا۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا انتقال پہلے ہونے لگا، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ کہتے ہیں کہ نور الدین زنگی بہت زیادہ چاو کو چوبند رہنا چاہتا تھا، اس کو آپ کہتے ہیں اسمارٹ رہنا چاہتا، تو حکیم اور طبیبوں نے دوا بنائی، سفوف بنایا، اس سفوف کے کھانے سے ہی طاقت توانائی ایسی ہوتی تھی کہ وہ ہوا میں اڑتا تھا،
جب 2-3 مہینے گزر گئے تو پتہ چلا کہ وہ جو فراغت کے راستے ہیں ان پر نہ پیشاب آیا اور نہ براز آیا، وہ بند ہو گئے. اور کہتے ہیں کہ اسی سے تنفس ہو گیا اور یہ قیمتی و بیش بہا اسلامیات کا فاتح اور بہت بڑے قیمتی انسان انتقال کرنے لگے. تو صلاح الدین یوسف ابن ایوب ان کا کمانڈر ان چیف تھا. وہ بستر پہ کھڑا تھا. نور الدین زنگی نے پوچھا کہ القدس کا کیا ہوگا؟ کہا یہ سر کٹا دوں گا لیکن اس کو لوں گا. نور الدین زنگی نے کہا کہ پھر میں مرا ہوا نہیں ہوگا، زندہ ہوں گا. چنانچہ وہ وقت جب آیا 583 ہجری تو ابو ریحان ابو الحکم ابن البرجان نے کہا تھا ان کو کہ تم کردستان کی آخری سرحد پہ جو آبادی ہے اس کو کیکریت کہتے ہیں، جہاں کے صدام حسین رہنے والا تھا. وہاں سے بیگل بجاؤ. یہود و نصارا نے القدس پر قبضہ کیا ہے، بس جن کو شہادت یا فتح چاہیے وہ آئے. تو آپ کے ساتھ مسلمان جو جہاد اور دین کے شوق میں ہیں وہ آئیں گے، اور بیگل بجاتے رہو اور آگے جاتے رہو. اور یہ بھی وصیت کی تھی کہ دریائی سفر کرو، ساحل سمندر سے جاؤ، خشکی کے راستے سے بچو. اس طرح جب بیت المقدس کے قریب ہو جائے تو اتنے لاکھ فوج آپ کے ساتھ جمع ہو چکا ہوگا. یہ قدر و عزت اور قربانی و ایثار کے مسلمان. بیت المقدس کے حدود تقریباً 200 میل تک ہے، یعنی یہ اس کی زمینیں ہیں اور یہ وقف ہے للقدس. وہاں پہنچنے کے بعد صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے فوج کی گنتی کی تو اتنی نکلی جتنی ابو ریحان ابو الحکم ابن برجان نے لکھ کے دیا تھا سورۃ روم کے حوالے سے. ابن کثیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے پوچھا کہ یہ کون سا علم تفسیر ہے جو اس مولانا کو حاصل تھا. شیخ الاسلام نے کہا کانت فجعتن فجعلها اللہ نجابتن. یہ ایک معلوماتی دفعاتی علم تھا جو اللہ نے اس شخص کو دیا تھا اور سچا نکلا. جیسا کہا تھا لفظ بلفظ صحیح نکلا ہے، حرف بحرف صحیح نکلا. جب تعداد مجاہدین کی اتنی نکلی جتنے اس نے بتائی تھی تو صلاح الدین یوسف ابن ایوب اور ان کے افواج اور رفقا میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے اس کو پہلی فتح سمجھ لی. یہ مبدأ فتح شروع ہو گیا. وہاں سے انہوں نے یہود و نصارا کو کہا کہ ہم آ رہے ہیں، القدس خالی کرو، باہر نکلو، یہ مسلمانوں کا مرجع و مرکز ہے. انہوں نے بہت بڑی جنگی تیاری کی اور وہاں جب یہ پہنچے تو بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی. صلاح الدین یوسف ابن ایوب رحمت اللہ علیہ کے 16 بیٹے تھے اور 16 کے 16 پہلی صف میں ساتھ ہوتے تھے. کسی نے کہا کہ میرا ایمان ہے کہ القدس کے لیے کوشش بہترین جہاد ہے، میں اور میرے بیٹے بہترین جہاد سے پیچھے کیوں ہوں گے. بڑے بیٹے کا نام محمد فاضل ہے اور چھوٹے کا نام عبدالعزیز ہے. وہاں سلطان نے ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کو تدبیر کمیٹی کہتے تھے.
سوچ سمجھنے کے بعد فیصلہ کرتے تھے. ایک قسم کی ستون بنائے تھے انہوں نے، سیڑھیاں، اور وہ سیڑھیاں اس مقصد کے لیے تھی کہ اس پہ چڑھ کر مجاہدین نیچے اترے. لیکن یہود و نصارا نے اندر سے آگ کے گولے پھینکے، اور وہ آگ کے گولے عجیب تھے کہ وہ سیدھے سیڑھیوں پر گرتے تھے، اور سیڑھیاں خود بخود نیچے گر جاتی تھی. سلطان نے تدبیر کمیٹی کے ارکان کو آنن فانن بلا لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تھوڑا سا وقت دے دیں، اور کچھ دیر بعد انہوں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ ایک ہی صورت فتح کی ہے اور یقینی ہے، القدس کی دیوار توڑنے کی اجازت دے. سلطان نے بڑے تعجب سے کہا ہم توڑیں گے قدس کی دیواریں؟ ہم تو بچانے آئے. انہوں نے کہا فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے فتح کرنے کے لیے ہر طرح کی اجازت ملی تھی. قاضی شداد وغیرہ اکابر امت، علوم احادیث اور فقہ کے خزائن، وہ آگے بڑھے اور بادشاہ کو کہا کہ القدس کے فتح کے لیے اجازت ہے. ایسے بادشاہان تھے اور ایسے غیرتی لوگ تھے. چنانچہ سلطان نے کہا اچھا کم سے کم دیوار توڑو، اور بس یہ داخل ہو گئے فوج. عجیب بات یہ ہے کہ سیڑھیوں کا گرنا اور دیوار توڑ کر اندر جانا، ابو الحکم ابن برجان نے یہ بھی سورۃ روم کے آیات کے نیچے لکھ کے دیا تھا کہ یہ پیش آئے گا، تمہیں گھبرانا نہیں. جب اسلامی فوج اندر داخل ہوئی اور جمعے کا دن تھا، لیکن اس بزرگ عالم نے جنہوں نے سورۃ روم کے ذیل میں مشورہ دیا تھا کہ اس طرح فتح ہو جائے گا، اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ پہلا جمعہ نہیں پڑھ سکیں گے، ظہر پڑھنی ہوگی. افسران نے اور حضرت کے اہلکار نے کہا کہ وقت تو کافی ہے اور جمعہ پڑھ لیں گے. آپ نے کہا کہ جو سورۃ روم کی تفسیر کے ذیل میں ہم کو لکھ کے دیا ہے، اس میں تو لکھا ہے کہ اگلا جمعہ پڑھیں گے. تو تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ القدس میں پچھلی طرف یہود و نصارا نے 30,000 خنازیر پالے، ان کا نکالنا ضروری ہے. اور 100-200 میل تک القدس کا وقف ہے، وہ بھی القدس کے حکم میں ہے، اس سے باہر ان کو قتل کرنا ہوگا. تو بس وہ سارا ٹائم اسی میں گیا، اور اگلا جمعہ قاضی شداد نے پڑھایا ہے. اور اس جمعے کو جو قاضی صاحب نے خطبہ دیا کتاب کے اندر 26 صفحے میں ہے، اور کہتے ہیں اچانک ممبر پر بیٹھنے کے بعد خطبہ ہے، اور پوری دنیا کی تاریخ قدس اس میں موجود ہے. علوم کی ایسی بلندیاں تھی، علماء اس قدر علم اور دین کے ماہر تھے. بادشاہ صلاح الدین یوسف بن ایوب سے درخواست کی کہ آپ نماز پڑھا لے اور خطبہ دے. دستور رہا ہے کہ حضرت عمر ہو، حضرت علی ہو، حضرت عثمان ہو، عمر ابن عبدالعزیز ہو، یہ سب لوگ خود پڑھا. حضرت نے کہا میں آپ کا سپاہی اچھا لگوں گا، تلوار ہاتھ میں. اور وہ ممبر جو نور الدین زنگی نے بنایا تھا اگلے جمعے تک وہ پہنچا گیا تھا، اور اسی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا گیا القدس کا. اور ٹھیک ٹھاک 583 ہجری جمعے کا دن، رجب کا آخری ہفتہ، اور اللہ تعالیٰ نے کافی زمانے تک مسلمانوں کو اس پر اقتدار اور القدس کے تقدس بحال کرنے کے خوب
مواقع نصیب فرمائے. لیکن دنیا کے اندر دنیا ایک جیسے نہیں رہتی اور اس میں کمی بیشی تو آتی رہتی ہے نا. اس اعتبار سے تو بہت تکلیف ہے کہ امریکہ جو پوری دنیا کا سب سے بڑا بھیڑیا انسانیت کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا ازلی و ابدی دشمن بنا ہے. اور اس کا جو ناکارہ صدر ہے، جو بحکم الہی امر تکوینی امریکہ کو تباہ و برباد کر کے جائے گا، تو وہ اور طرح کا دشمن ہے اور ناکارہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس سے بڑے فرعونوں کو اور سرکشوں کو گرایا ہے. یہ بھی انہی میں کے راستے پر سر کھوئے گا اور اپنے ساتھ امریکہ کو بھی تباہ و برباد کر کے جائے گا. مسلمانوں کو اللہ سے دور نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں کو نصرت اور مدد کے لیے مخلوق سے نہیں ڈرنا ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان تصبروا وتتقوا، اگر تم اپنے کام میں اٹل رہے اور خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہے، لا يضركم كيدهم شيئا، ان کی چال بازیاں تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. ان اللہ بما يعملون محیط، ان کے سارے کرتوت اللہ کے قبضے میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد اور غزوہ بدر کا ذکر کیا ہے کہ دونوں تم کیسے بے سر و سامان تھے اور تمہیں کتنی تکلیف تھی اور تم کسی طرح مقابلے کے اہل نہیں تھے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بالکل بے سر و سامان و کمزور تھے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور وہ اللہ اب بھی مدد کرے گا. بعض غزوات میں مسلمانوں کو تکلیف بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن اسی طرح انجام بھی بخیر ہوا ہے. غزوہ احد میں تو اتنی تکلیف پہنچی کہ 70 صحابہ شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. آپ کے سر میں خود کے کڑے گھس گئے اور آپ کے موت کی خبریں مشرکین نے اڑائی، جس سے صحابہ کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا. وہ قریب تک کہ بے ہمت ہو جاتے کہ آپ نے اعلان کروایا کہ میں زندہ ہوں اور خیریت سے ہوں. یہ ایسی خبر تھی اور اطلاع تھی کہ تمام صحابہ نئے سرے سے تر و تازہ ہو گئے اور لگتا ہی نہیں تھا کہ کسی کا کوئی باپ مرا ہے یا بھائی شہید ہوا ہے. آپ کی حیات کی زندگی کی خبر سن کر صحابہ میں ایک نیا ولولہ اور جوش جہاد آیا اور پھر وہ گیا ہوا میدان پھر ہاتھ آیا. اللہ اللہ فاصابکم غما بغم لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اس کے 2 سال بعد غزوہ خندق ہوا ہے اور اس میں تو مشرکین مکہ نے قبائل عرب کو ساتھ ملایا اور بنو اسد اور بنو زرارہ اور بنو غطفان، جنہوں نے ابھی حال ہی میں تحریر لکھ کی دی تھی کہ ہم آپ کے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کریں گے. مشرکین کے بڑوں نے ان کو یہ لالچ دیا کہ ہم مدینے کی طرف تمام باغات تمہیں دے دیں گے اور زمینیں تم کو دے دیں گے، تم مسلمانوں کے خلاف ہمارے ساتھ ہو جاؤ. انہوں نے کہا معاہدہ ہوا ہے. تو مشرکین نے کہا کہ اس دفعہ ہم ان کو ختم کر کے جائیں گے، کوئی ہوگا نہیں جو تم سے پوچھے گا، تو معاہدے کی کیا حیثیت ہے. تو وہ اس چال میں آ گئے، ورطہ غفلت کے شکار ہو گئے
اور وہ بھی بھرپور ساتھ دینے لگے۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ تم جاؤ دیکھ کے آؤ، اگر پیلے رنگ کے کجاوے اور پیلے رنگ کے اونٹ اور گھوڑے ہو تو یہ بنو غطفان اور بنو زرارہ اور بنو اسد آئے ہوں گے، تو یہاں آ کر کے گول مول بات کر لو، میں سمجھ لوں گا، کھل کر مت کہو کہ دشمن بہت مضبوط ہے، صحابہ کا دل خراب نہ ہو جائے، اور اگر نہیں آئے ہیں تو آتے ہی دور سے کہو کہ کوئی نہیں، صرف مشرکین ہیں۔ وہ شخص جب چلا گیا اور واپس آ رہا تھا تو خندق سے نکلنا اور اوپر چڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا، آپ سمجھ گئے۔ اور وہ جب باہر آیا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور اس کے جسم میں تزلزل تھا۔ آپ نے اس کو کہا اطمینان سے رہو، ٹھیک ٹھاک رہو، مت ہمت ہارو، ان اللہ قد عاہدنی بالنصر، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امداد کا وعدہ کیا ہے، میں ویسے میدان میں نہیں آیا اور میں عام آدمی نہیں ہوں، اللہ کا رسول و نبی ہوں، اب میں اس عہد کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ آنے والا شخص ابھی اور لوگوں سے نہیں ملا تھا کہ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ تعالیٰ نے تیز و تند ہوا بھیجی، اور وہ طوفان ایسا تھا کہ صرف باہر مشرکین پر تھا، اندر نہیں تھا۔ صحابہ صرف دیکھ رہے تھے تو حیران ہو رہے تھے کہ اونٹ کجاوے سمیت اوپر اڑ رہے ہیں، اور ایک اونٹ کجاوے سمیت لے کے دوسرے کو دہ مارا۔ علماء کہتے ہیں کہ جب انسان اور مسلمان بے بس ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ کی امداد تکوینی طور پر سامنے آتی ہے، وہ پھر اپنی شان کے مطابق، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسائل تو ہمارے لیے ہوتے ہیں، وہ تو کن فیکون ذات ہے۔ اور مشرکین ایسے بھاگے، کھجاوے، اونٹ، گھوڑے، تلوار، کپڑے سب وہی پڑے رہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ کوئی بہت بڑا نہ ختم ہونے والا لشکر جرار وہ ہم پر حملہ اور ہوا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے مال کو انہی کے تباہی کا باعث بنایا۔ تو بیت المقدس کے ساتھ جو امریکہ بدسلوکی کرتا ہے، حقیقت میں عالم اسلام کی دل آزاری کرتا ہے اور مسلمانوں کو چھیڑ رہا ہے، اور یہ اصل میں تیاری کئی اور کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان ارادوں تک نہ پہنچائے، اس سے پہلے ان کو اپنے ٹیکنالوجی اور سائنس کے گرداب میں تباہ و برباد کر لیں، اور ان کے متکبرانہ غرور کے ساتھ جو سائنسی اور جنگی ترقی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے زوال اور شکست دائمی کا سبب بنائے۔ قرآن شریف جگہ جگہ ذکر کرتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھی والا ابراہ جو یمن سے آیا تھا اور بڑے بڑے ہاتھی تھے اس کے پاس، مکے والے غریب مسکین لوگ تھے، اس کے پاس کوئی بھی دفاع کا سامان نہیں تھا۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، ان کی سب سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے توڑا نہیں۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور پرندوں کے غول بھیجے اور ان کے منہ میں چونچ میں پتھر ہوتے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ ان کنکروں سے ان کو مارتے تھے۔ فجعلہم کعصف ماکول، اللہ تعالیٰ نے ابرہا اور ان کے لشکروں کو ایسا کیا جیسے جانور گھاس کھا کے کچھ آگے گرائے کچھ نیچے گرائے، کچھ برتن میں رہے، اس طرح کوئی لاش وہاں پڑی ہے، کوئی وہاں، کوئی الٹی پڑی ہے، کسی کا سر نہیں، کسی کا دھڑ نہیں، بھوسا تتر بتر، خوراک الٹ پلٹ، ایسے ہی بے مجال اور بے عزت کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ طاقتور ہے، یہ بہت سائنسی اور ٹیکنالوجی والا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز مانا نہیں رکھتی۔
عادی اور سمودیوں کا ذکر قرآن شریف میں ہے. ایک حضرت ہود کی قوم ہے اور دوسری حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، اور بڑے ترقی یافتہ تھے. وہ پہاڑوں میں انہوں نے گھر بنائے تھے، عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی. اللہ ان کا بھی ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد. آپ نے وہ نہیں دیکھا جو تیرے رب نے معاملہ کیا عادیوں سے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد. ارم مقام پر آباد تھے اور ان کی حکومتوں کا سکہ بہت مضبوط تھا، جیسے کیلے ٹھکی ہوئے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. وہ سمودی انہوں نے تو پہاڑ تراش کے اور پتھروں کے گھر بنائے. وہ ہم دیکھ کے آئے، غلطی ہو گئی تھی، وہ دیکھنے گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مت دیکھو اسے، یہاں قیامت تک عذاب برس رہا ہے. تو خیال یہ تھا کہ ہم دور سے دیکھیں گے، لیکن وہ ہمارے دوستوں نے غلطی کی، ہمیں اندر لے گئے. اندر تو اب اس کے اندر نہیں گئے، جیسے سامنے پہاڑ ہے وہ نظر آ ادھر سے دیکھ رہا ہے. لیکن بخاری شریف میں ہے کہ لا تدخلوا اصحاب الحجر، مت جاؤ، تمہیں وہ عذاب نہ آئے جو ان کو آیا تھا. چنانچہ وہاں سے واپس ہوئے تو طبیعت بہت خراب ہوئی. مدینہ منورہ سے 60-70 میل کے فاصلے پر اس مسی سمود کیا ہے، اور اس کو مدائن صالح کہتے ہیں. عجیب بات ہے کہ وہ اونٹنی جو حضرت صالح کے لیے بطور معجزہ کے نکلی تھی، اس ڈھپ کا ایک پتھر موجود ہے. اسے آپ دیکھیں گے تو پورا نظر آ رہا ہے، پہاڑ کا ٹکڑا ہے اور ہے اونٹنی کی شکل. اور اس کے سامنے وہ پیالہ ہے جس میں اس کا دودھ نکلتا تھا. یہ ہماری مسجد پوری جتنی ہے تالاب کی طرح، اس سے بڑا پتھر ہے. کہتے یہاں اس کا دودھ جمع ہوتا تھا، وہی موجود. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے خوفناک نظائر قائم کیے، اور سب مکانات اور وہ پتھر کے بنے ہوئے تھے، اور وہ غاروں کی شکل میں ہے، اور کوئی نہیں ہے وہاں سے گزرنے والا، دیکھنے والا، کوئی سانس لینے والا نہیں. سب کو نیست و نابود کر دیا. یہ بھی اپنے زمانے کے امریکن تھے اور اپنے زمانے کے شیاطین اور نیٹو تھے، اور خدا تعالیٰ نے ایسا ان کے اوپر کوڑا رکھا اور ڈنڈے برسائے اور قہر برسایا کہ بالکل دم خم ختم ہو گیا ہے. یہ واقعات قرآن اس لیے نہیں پیش کرتا ہے کہ آپ تاریخ سے آگاہ ہو جائے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ یہ واقعات اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ مسلمان خداوند تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو دیکھے اور وہ اللہ کے سوا اوروں سے نہ ڈرے، اور اپنے فرائض منصبی جو ایمان و اسلام کے ہیں ان کا خیال رکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عمالقہ کے مقابلے میں گئے تھے، اور بنی اسرائیل بزدل قوم تھی. یہ تو اب مسلمانوں کے مقابلے میں شیر ہو گئے، تو ساری زندگی پٹے ہوئے. تو وہ بھاگ گئے. موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، عمالقہ پیچھے لگ گئی، اور موسیٰ آگے اور وہ پیچھے پکڑنا چاہتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پہ کہا یا رب ما ھذا، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں تو آپ کی اجازت سے آیا تھا. حق تعالیٰ نے کہا لا ابالی، کوئی پرواہ نہ کرے، تھوڑا اور دوڑے. حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمت نہیں ہے، ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہے. حق تعالیٰ نے کہا بس اب میری مدد آ رہی ہے. حضرت خالی پلٹ گئے، کہا منہ ادھر کی طرف کرو، اور عمالقہ پر خوف آیا اور اگلی صف پچھلی صف کو مارنے لگی. اپنے ہاں مار دھاڑ کر کے، اور بنی اسرائیل کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے فتح کر رہا ہے، تو شرم کے مارے آئے، اور حضرت کی تو قوم تھی، وہ امت تھی. وہ ایسے واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں مسلمانوں کو، لیکن مسلمان چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک پر کامل ایمان رکھتے ہیں، فتح و نصرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. نصرت تو وہ کرتا ہے جو واقعی غالب بھی ہے اور حکمت ساز بھی ہے. وہ ایسا بہترین حکمت و تدبیر الوہیت و تکوین کی لڑا لیتا ہے
کہ بڑے بڑے اس کے سامنے بے بس اور عاجز ہو جاتے ہیں۔ یزید نے جب مدینہ منورہ میں یلغار کیا اور جن لوگوں نے ان کی بیعت توڑی اور ان کے خلاف کارروائی کی، تو پھر اس کو پتہ چلا کہ مکہ میں عبداللہ ابن زبیر کی حکومت پختہ ہو گئی، اور وہ بھی حضرت حسین کی طرح یزید کے خلاف کر رہا ہے۔ تو یزید نے فوج بھیجی عمر ابن سعید وغیرہ کو، اور مکے والوں کو بھی سزا دینے کے لیے۔ اس واقعے کو نقل کر کے حافظ عماد الدین ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 8 کے اخیر میں لکھتے ہیں فحال اللہ بینہ وبین ما یشتہون، اللہ تعالیٰ ان کے غلط ارادوں کے سامنے رکاوٹ ہو گئے۔ وقسمہ، اور اس کی طاقت توڑ دی، کما قسم الجبابرۃ والفراعین قبلہ، جیسے اس سے پہلے زوراوروں کو اور فرعونوں کو اللہ نے تس نس کیا ہے۔ اس زمانے کا بدترین فرعون جو ہے وہ امریکہ ہے، اور مسلمان غریب ایک قسم کے اس کے نرغے میں ہے، اسلامی سلطنت ہے، اور سب لوگ ان سے گھبراتے ہیں۔ کاش کہ یہ خوف ان کے ہاں خدا کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بڑے امریکے کو ان کے سامنے چھوٹا کر دیتا۔ اور یہ دیوانہ اور پاگل صدر جو آئے ہے، یہ اصل میں مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے نہیں، امریکے کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ جیسے ایک صدر آیا تھا روس میں، وہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلا گیا، اور وہیں روس ہے اب، اور وہ امریکہ کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے، اور ان کو وہ میزائل دے رہے ہیں جو ڈرون اور جہاز گرانے کے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ موجودہ اسلامی ملکوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کے حکمران و سیاستدانوں میں جو ٹنی رہتی ہے، جو اندرون خانہ ایک ناکارہ جنگ ہے، اور وہ دوسروں کے مقابلے میں قوت و استقلال ختم کر دیتی ہے۔ یہ بھی بہت خطرناک بات ہے کہ ہمارے لوگ سیاست اور حکومت لڑنے کو کہتے ہیں، جو آپس میں لڑتے ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں پھر ٹھہر نہیں سکتے، اس لیے فکر اور تشویش بہت زیادہ ہے۔ اور دینی حلقوں کو اور اللہ کو ماننے والوں کو اور اللہ کی طاقت اور سلطنت و سطوت الوہیت پر یقین رکھنے والوں کو اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، صدقے اور خیرات بھی کرنا چاہیے، مساجد اور مدارس، علماء اور طلباء، یتیم اور بیوائے، بے سہارا اور غریب مسلمانوں کی مدد بھی کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور پھر قسم قسم کی مدد و نصرت کے مظاہر دکھاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک مشترکہ غم ہے، اور یہ ایک ملی درد ہے، اور یہ ایک جگر کا سوز ہے اور دل کی آہ و بکا ہے کہ ہم اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے ایسے مسموم خبریں سنتے ہیں اور ایسے مذموم احوال دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم عاجز اور مسکینوں کی بے بسی پر خاص احسان فرمائے۔